زائونزم جو تھا، جو بیزل میں انہوں نے کیا، اسٹارٹ کیا، اور انہوں نے کہا کہ ہم ایک جوش اسٹیٹ بنائیں گے. ان کے پاس پیسے نہیں تھے، وہ گئے لیونل والٹر راسچائلڈ کے پاس اور اسے کہا کہ آپ ہمیں پیسے خرچ کریں اور ہمارے لیے جوئش لینڈ بنائیں. انہوں نے جب لوکیشن بڑی لوکیٹ کی، الٹیمیٹلی فیصلہ ہوا کہ فلسطین میں بنائی جائے گی. اچھا، اب آپ یہ یاد رکھیں کہ جب اوٹومن گرے تھے، اربوں کی مرضی سے گرے تھے، تو یہ پورا علاقہ جو آج فلسطین کا ہے یہ چلا گیا تھا کنٹرول میں برطانیہ کے. تو راسچائلڈ نے کہا ٹھیک ہے، اور راسچائلڈ نے اور پرائم منسٹر آف انگلینڈ سر بیلفور نے ایک ایگریمنٹ کیا جس کا نام تھا بیلفور ایگریمنٹ. جناب ٹھیک ہے، بیلفور ایگریمنٹ اسرائیل کا بنیاد ہے. اور بیلفور ایگریمنٹ میں یہ ہوا کہ برٹش امپائر نے کہا وی ایگری دیٹ دیئر ول بی جوئش اسٹیٹ ان دا لینڈ آف فلسطین. یہ 1920 کا واقعہ ہے. ٹھیک ہے، اب آ جاتا ہوں میں غازبانہ قبضے کے اوپر. اس کے بعد راسچائلڈ نے اس علاقے میں زمینیں خریدنی شروع کی، اور جب تک اسرائیل بنا ہے تو ان کے پاس تقریباً 15% آف دا لینڈ آف فلسطین تھی. اور جو تنقید لوگ کرتے ہیں کہ جی فلسطینی جو تھے وہ بیچ رہے تھے خوشی خوشی اپنی زمین اس زمانے میں. میں کہہ رہا ہوں نا، یہ اس لیے میں آپ کہہ رہا ہوں نا، میں اسرائیل کو جسٹیفائی کر رہا ہوں. آپ اس کی حقیقت بتا رہے ہیں. ہاں، جسٹیفائی کر رہا ہوں. نہیں، میں آپ لوگوں کے بلا وجہ کی جذباتی غازوانہ قصبے میں اس کہانی کو سیدھا کرنا چاہتا ہوں. نہیں، جذباتیت نہیں کرے نا میرے ساتھ. میں بالکل نہیں، میرا تو میں 15% جو لینڈ تھی وہ دو انگلش کمپنیوں کے نام چلی گئی. ٹھیک ہے، وہ راسچائلڈ کی کمپنیاں تھی. ٹھیک ہے، اس کے بعد یہ چلتے رہی، اور جو زائنسٹ وہاں لا کے بٹھائے گئے، جو یہودی وہاں پہ آئے، جو کہ زیادہ تر ایسٹرن یورپین یہودی تھے، انہوں نے وہاں آ کر ایکچوئل دہشت گردی شروع کی. وہ جا کر فلسطینیوں کے گاؤں میں بم مارا کرتے تھے کہ اس لیے فلسطینی گاؤں چھوڑ دیں. میں ان کو سپورٹ نہیں کر رہا، ہسٹری بتا رہا ہوں. اور ان بم مارنے والوں میں ایک بڑا مشہور و معروف بم مارنے والے کا نام تھا ایریل شرون. تو اسرائیل میں دو طرح کے گروپ پائے جاتے ہیں. ایک گروپ وہ ہے جو بم مارنے والوں کی پارٹی تھی،